الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم حضرات، عید میلاد النبی باعث اجر ہے یا نہیں، اس پر علماء بریلویت کے جو علماء ہیں وہ جو دلیلیں پیش کرتے ہیں بڑی کمزور دلیل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے گھر جب پیدا ہوئے تو آپ یتیم پیدا ہوئے، کیونکہ حضرت عبداللہ کی عمر 18 برس کی تھی، اس وقت دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، انتقال ہو گیا تھا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش حضرت عبداللہ کے گھر ہوئی تو سارے چچاؤں نے خوشی منائی، لوگوں کو خوشی ہوئی کہ عبد المطلب کے یہاں اس کا جو یتیم بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اس خوشی منانے والوں میں ابو لہب بھی شریک تھا۔ اس کو دلیل کے طور پر بریلوی علماء پیش کرتے ہیں۔ دیکھو دلیل کیسے بناتے ہیں کہ ابو لہب کو خوشخبری دینے آئی ایک باندی ابو لہب، جس کا نام سویبہ ذکر کیا گیا ہے۔ سویبہ خوشخبری دینے آئی کہ تیرے یہاں بھتیجا پیدا ہوا، تو ابو لہب نے یوں انگلی کے اشارہ کر کے انگلی کا اشارہ کیا اور اس سے کہا کہ تو آزاد، اپنے بھتیجے کی خوشی میں آزاد کیا ہے باندی کو۔ اب صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ذکر کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ بات میں پہلے عرض کر دوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو بطور دلیل کے پیش نہیں کیا ہے۔ یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے ذکر کی ہے کہ اس روایت سے یہ ثابت کیا ہے کہ سویبہ جو ابو لہب کی باندی تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے، اس لیے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ ساتھ ہی ایک واقعہ آگے یہ ذکر کر دیا کہ فلما مات ابو لہب، جب ابو لہب کا انتقال ہو گیا تو ابو لہب کو کسی رشتہ دار نے خواب میں دیکھا۔ اس رشتہ دار نے پوچھا کہ ابو لہب کیسی گزری موت کے بعد، کیا حالات پیش آئے، کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑا؟ تو ابو لہب نے کہا کہ بڑی ناگوار چیزیں پیش آئی ہیں، کوئی اچھی چیزیں پیش نہیں آئی۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ میں نے جو اپنی باندی سویبہ کو انگلی کے اشارے سے آزاد کیا تو مجھے بس اتنا پانی ملا ہے۔ بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں سے انہوں نے پانی پیا، اتنا پانی پیا ہے یہاں سے، بعض سے ثابت ہوتا ہے کہ بس اتنا پانی اس کو ملا۔ تو بریلوی علماء اس روایت کو دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ دیکھو نبی کی ولادت پر خوشی منانے والا ابو لہب، اس کو نبی کی ولادت پر جب اس نے باندی کو آزاد کیا ہے تو اس سے اس کو راحت ملی ہے، اس سے اس کو راحت ملی ہے۔ اس لیے جو اب بھی نبی کی ولادت پر خوشی منائے گا، پیسے خرچ کرے گا یا مال خرچ کرے گا، اس کو بھی وہ بھی باعث اجر ہوگا، اسے بھی راحت ملے گی۔ نمبر ایک بات، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ خواب دیکھنے والا بھی کافر ہے اور ابو لہب بھی کافر ہے، دونوں کافر ہیں۔ اس لیے کافروں کی خواب دیکھنے والے کافر کی بات کو بطور دلیل پیش نہیں کیا جا سکتا، حجت نہیں بنایا جا سکتا۔ نمبر دو بات، یہ بات بھی قابل توجہ ہے اور یقینی بات ہے، یقینی امر ہے کہ ابو لہب کفر پر مرا، کیونکہ قرآن کریم خود کہتا ہے تبت یدا ابی لہب، تو ابو لہب کا کفر پر مرنا یہ بھی یقینی ہے۔ جب ابو لہب کفر پر مرا ہے تو اب دوسری طرف قرآن دیکھیے، قرآن کیا کہتا ہے کافر کے بارے میں۔ قرآن کافر کے بارے میں کہتا ہے کہ جو کفر پر جو شخص مر جائے، اس نے چاہے دنیا کی زندگی میں نمازیں پڑھی ہو، چاہے خیرات کی ہو، زکوٰۃ دی ہو، حج کیا ہو، کوئی بھی نیک عمل اس نے کیا ہو،
ہباء منصورا، اس کے سارے اعمال بیکار اور برباد، کسی عمل سے کوئی راحت نہیں ملے گی، کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت میں فائدہ اٹھانے کے لیے نیک عمل سے، آخرت میں نیک اعمال سے فائدہ ہو جائے، ثواب مل جائے، اس کے لیے قرآن نے شرط یہ بیان کی ہے کہ ایمان، من جاء بالحسنہ۔ قرآن کریم نے ایک دوسری آیت میں یہ بیان کیا ہے کہ وَهُوَ مُؤْمِن، کہ وہ شخص مومن ہو جو نیک عمل کر رہا ہو، اگر ایمان ساتھ ہے تو اس کو اجر ملے گا، اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں ملے گا۔ اب لوگ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابو لہب کو تم کہتے ہو کہ یہ راحت نہیں ملی اس کو، تو دوسری طرف دیکھو صحیح حدیث میں ہے کہ ابو طالب کو سب سے کم عذاب دیا جائے گا۔ ابو طالب بھی کفر پر مرا ہے، اور ابو طالب کو سب سے کم عذاب دیا جائے گا کہ اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے اس کا سر ہنڈیا کی طرح کھدک رہا ہوگا، کھول رہا ہوگا۔ تو دیکھو ابو طالب کو بھی تو نیک عمل کے ذریعے سے، اس کے نیک عمل کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اس نے اچھائی کی ہے، اچھے کام کیے ہیں نبی کے ساتھ میں، اس کی وجہ سے اس کو راحت ملی ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ نیک عمل کے ذریعے سے کافر کو راحت نہیں ملتی۔ تو اس کے محدثین نے کئی جواب دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ جو ابو طالب کو کم عذاب ہو رہا ہے، ایک ہے کسی شخص کا کفر، کہ اس نے کفر کیا ہے، اور ساتھ ہی وہ کافر زانی بھی ہے، شرابی بھی ہے، سود بھی لیتا ہے، بیاج بھی لیتا ہے، اور ظلم زیادتی بھی کرتا ہے۔ اب کفر کے ساتھ ساتھ وہ اتنے سارے گناہ کر رہا ہے، تو ان گناہوں کی وجہ سے اسے سزا زیادہ ملے گی۔ اور ایک ہے وہ شخص کہ اس نے صرف کفر کیا ہے، زنا نہیں کیا، شراب نہیں پی، جھوٹ نہیں بولا، دھوکہ نہیں دیا، کسی پر ظلم زیادتی نہیں کی، اور گناہ اس کی زندگی میں نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو عذاب کم ہوگا بمقابلے اس کافر کے۔ تو یہ حجت بنانا، دلیل بنانا کہ ابو لہب کو زیادہ عذاب ہو رہا ہے اور ابو طالب کو کم عذاب ہو رہا ہے، یہ حجت نہیں بنے گی، کیونکہ ابو لہب کو زیادہ عذاب ہونا اور ابو طالب کو کم عذاب ہونا ایک ہوتا ہے کہ کسی کے گناہ کی وجہ سے عذاب میں کمی ہو جانا، اور ایک ہے کسی نیک عمل کی وجہ سے گناہ عذاب میں تخفیف ہو جانا۔ دونوں چیزیں الگ ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ابو لہب کو جو گناہ ہو رہا ہے اس کے اعمال کی وجہ سے اور کفر کی وجہ سے زیادہ ہو رہا ہے، اور ابو لہب کو جو گناہ ہو رہا ہے، کم سزا جو ہو رہی ہے، وہ اس کے کم گناہ کرنے کی وجہ سے ہو رہی۔ بعض محدثین نے یہ جواب دیا ہے کہ ابو لہب کی اور ابو طالب کی یہ تخصیص ہوتی ہے کسی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مخصوص بندے کو اس کے گناہ پر کم سزا دیتے ہیں۔ تو محدثین نے کہا ہے کہ ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت تھی، اس نے نبی کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے عذاب میں تخصیص کر کے اس کو کم کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔